بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ پوری کائنات اور کائنات کی ہر چیز، زمان اور مکان، سب کچھ اللہ نے تخلیق فرمائی ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالی نے ہر چیز کا درجہ اور مقام و مرتبہ متعین فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس ضرورت کے لیے پیدا فرمایا، اس ضرورت کے علاوہ دوسرے کام میں اس کو استعمال کرنا، یا جس زمانے یعنی وقت، مہینے اور دن کی جو حیثیت متعین فرما دی، اس حیثیت سے اس کو بڑھانا یا گھٹانا، یا جس جگہ کا جو مقام متعین فرما دیا، اس جگہ کے اس مقام اور مرتبے میں کمی بیشی کرنا، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ ایمان والے کی شان تو یہ ہے کہ جو بات جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو پہنچی ہے، ٹھیک ٹھیک اسی طرح اسے مانے اور اس پر عمل کرے، اپنی طبیعت سے، اپنی مرضی سے اس میں کسی طرح کا کوئی اضافہ یا کمی نہ کرے۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جو ایک مشہور یہودی عالم تھے، ایمان لے آئے۔ ایک دن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ یہودیوں کے ہاں اونٹ کا گوشت کھانا حلال نہیں ہے، اور سنیچر کے دن کی تعظیم اور احترام ان کے مذہب کا حصہ ہے، اور مذہب اسلام میں اونٹ کا گوشت کھانا کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، جائز ہے۔ اور جائز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کھائیں تو ٹھیک، نہ کھائیں تو ٹھیک، نہ کھانے کا کوئی ثواب اور نہ کھانے کا کوئی گناہ۔ تو ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، جس کا کھانا اور نہ کھانا ہمارے مذہب میں برابر ہے،
اور سنیچر کے دن کا احترام یہودیوں کے یہاں ضروری ہے. ہمارے یہاں سنیچر کے دن کی توہین نہ واجب ہے نہ فرض ہے. تو اگر ہم سنیچر کے دن کی تعظیم اور احترام کر لیں اس کا، اور اونٹ کا گوشت نہ کھائیں، تو اس طرح اسلام پر بھی عمل ہو جائے گا اور یہودی مذہب پر بھی عمل ہو جائے گا. یہ رائے پیش کی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے. تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالی نے آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. جب ایمان لے آئے ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو آپ کے ذریعے جو شریعت اللہ نے بھیجی ہے، اب تمہاری پوری توجہ اسی شریعت کی طرف ہونی چاہیے. پچھلی شریعتیں کیا تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا، دوسرے رسولوں کی شریعت میں کیا تھا، تم اس کے مکلف نہیں ہو، اور نہ تمہیں اس کی اجازت ہے کہ اس شریعت سے ہٹ کر دوسری شریعتوں کو دیکھو. ہاں، سابقہ شریعتوں کے جن احکام کو باقی رکھا ہے اس پر تو عمل کرو، لیکن اس لیے نہیں کہ وہ سابقہ شریعتوں کا حصہ ہے، بلکہ اس لیے کہ اس حکم کو اس شریعت نے بھی باقی رکھا ہے، لہذا اب وہ حکم تمہارے لیے اس شریعت کا حکم ہے. تو دین میں کسی طرح کی کمی زیادتی کرنا یہ نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے. کیونکہ دین میں اضافہ کرنا یا اس میں کمی کرنا گویا اپنے عمل سے یہ بتانا ہے کہ جو دین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جو شریعت لے کر آئے، اس میں ابھی کمی ہے اور ہم اس کمی کو پورا کر رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین و شریعت کی تکمیل کا اعلان فرما دیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آج ہم نے آپ کے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں مکمل کر دی. تو دین کی تکمیل کا تو اعلان ہو چکا ہے، اور تکمیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو چیز پوری ہو اس میں نہ اب اضافے کی گنجائش ہو اور نہ اس میں کمی کی گنجائش ہو، وہی چیز مکمل ہوتی ہے. اور جس چیز میں اضافے کی گنجائش ہو یا اس میں کمی کی گنجائش ہو، وہ چیز ناقص ہوتی ہے، مکمل نہیں ہوتی. تو اپنی طرف سے دین میں کسی چیز کا اضافہ کرنا یا کمی کرنا گویا یہ اعلان کرنا ہے عملی طور سے کہ جو یہ دین ناقص ہے، اس میں یہ کمی رہ گئی ہے، اس میں یہ چیز بھی ہونی چاہیے جو کسی وجہ سے اللہ نے اسے نازل نہیں فرمایا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم نہیں دی، العیاذ باللہ. تو اسی طرح مہینوں کی تعداد ہو، دنوں کی تعداد ہو، دنوں اور مہینوں کی ترتیب ہو، مہینوں کا نام ہو، یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے متعین فرما دیا ہے. اس میں کسی طرح کی کوئی گڑبڑ نہیں کی جا سکتی. اور ایمان والے کی یہ صفت اور اس کا یہ عزم اور ارادہ کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے جو بتا دیا میں نہ اس میں کمی کروں گا نہ زیادتی کروں گا. اللہ کو اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے. ایک حدیث ہے،
ایک دیہاتی صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میں اس پر عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، نماز پڑھنے کو بتایا، روزہ رکھنے کو بتایا، زکوٰۃ دینے کو بتایا، اعمال بتائے۔ جب وہ جانے لگے تو انہوں نے قسم کھا کر کے کہا لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، بخدا آپ نے جو باتیں مجھے بتائی ہیں نہ میں ان میں کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ ان میں کسی طرح کی کمی کروں گا۔ جب وہ جانے لگے اور رخ پھیر کر آگے بڑھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ معلوم کر کے خوشی حاصل ہوتی ہو کہ وہ کسی جنتی کو دیکھے تو وہ اس جانے والے کو دیکھ لے، یہ جنتی ہے۔ یہ عزم اور یہ ارادہ کہ میں اپنی طرف سے نہ دین میں اضافہ کروں گا نہ دین میں کسی طرح کی کمی کروں گا، یہ ایسا جذبہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جنت کی بشارت دی۔ اسی طرح نجد کے رہنے والے ایک صحابی آئے، ان کے آنے کی کیفیت حدیث میں بیان ہوئی ہے، بال الجھے ہوئے، بکھرے ہوئے، اور انہوں نے آ کر سوالات کیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، اور جب وہ جانے لگے تو انہوں نے بھی یہی جملہ کہا لا ازید علی ھذا ولا انقص منہ، میں اس پر نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کسی چیز کی کمی کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد افلح ان صدق، اگر یہ سچا ہوا اپنی اس بات میں تو یہ کامیاب ہو گیا۔ اور میرے دوستو، دین کی کوئی چیز رہ کیسے جائے گی؟ صحابہ کی اتنی بڑی تعداد جو آپ کے جلوت میں بھی ہے اور آپ کے خلوت میں بھی ہے، آپ کے سفر میں بھی ہے اور آپ کے حضر میں بھی ہے، ہر جگہ آپ کے ساتھ موجود ہے، اور جو صرف آپ کے اقوال اور افعال کو نہیں نقل کرتی بلکہ بات کہتے وقت اور عمل کرتے وقت آپ کی جو کیفیت ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کیفیت کو بھی نقل کریں۔ آپ نے کوئی بات بیٹھ کر ارشاد فرمائی ہے تو صحابی کہتے ہیں کہ یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ سواری پر تھے، یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ کے دائیں کون تھا، آپ کے بائیں کون تھا، یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو آپ کے چہرے کا رنگ کیسا تھا، یہ بات جب آپ نے ارشاد فرمائی تو ہاتھ کی انگلیوں سے اشارہ کس طرح کیا۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ جنت میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا اس طرح ہوں گے، دو انگلیاں آپ نے ملائیں، انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین، جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں اسی طرح وہ میرے قریب ہوگا یتیم کی کفالت کرنے والا۔ تو صحابی جب آپ کے اس قول کو نقل کرتے ہیں تو یہ اشارہ بھی نقل کرتے ہیں۔ اتنی باریکی کے ساتھ آپ کے ہر قول اور ہر فعل کو نقل کرنے والے صحابہ بھلا کیسے چوک جائیں گے کسی ایسی بات سے جو آپ نے ارشاد فرمائی ہو یا آپ نے کوئی عمل کیا ہو اور وہ صحابہ سے رہ گیا ہو، انہوں نے اس کو سنا نہ ہو یا سن کر اسے نظر انداز کر دیا ہو، ایسا کیسے ممکن ہے؟ حدیث کی کتابوں میں اگر اس کی مثالیں آپ ڈھونڈیں گے تو سینکڑوں مل جائیں گی کہ صحابی صرف قول کو نقل نہیں کرتے، عمل کو نقل نہیں کرتے،
بلکہ اس وقت جو حالت ہوتی تھی آپ کی، اس حالت کو بھی وہ نقل کرنے کی کوشش کرتے. الفاظ کے اندر کیفیت کو جتنا بیان کرنے کی طاقت ہو سکتی ہے، تمام کیفیتوں کو الفاظ کے دامن میں سمیٹا نہیں جا سکتا. الفاظ کا دامن بہت کم ہے، اور انسان کے اوپر جو کیفیتیں طاری ہوتی ہیں وہ بہت مختلف قسم کی اور نوعیت کی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی جہاں تک ممکن ہو سکتا تھا صحابہ کرام آپ کی اس کیفیت کو بھی نقل فرماتے تھے. یہ بات کہتے ہوئے آپ خوش تھے، خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر تھے. یہ بات کہتے ہوئے آپ غصے میں تھے، اور غصے کے جو آثار ہوتے ہیں وہ آپ کے چہرے پر نمایاں تھے. اور جب آپ غصے میں ہوتے تھے تو آپ کے چہرے کا رنگ کیسا ہو جاتا تھا؟ فرماتے جیسے انار آپ کے چہرے پر پھوڑ دیا گیا ہو اور اس کے دانے بکھر دیے گئے ہوں آپ کے چہرے پر. جو اتنی باریکی کے ساتھ آپ کے ہر قول اور ہر عمل کو نقل کر رہے ہیں، بھلا ان سے ایسی چوک کیسے ہو سکتی ہے کہ کوئی اہم بات رہی ہو اور تمام صحابہ اس کو بھول گئے ہوں، ازواج مطہرات بھول گئی ہوں. ازواج مطہرات اللہ تعالیٰ انہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے، انہوں نے تو اپنی ازدواجی زندگی کے وہ واقعات جو عام طور سے خواتین اپنے شوہروں کے ساتھ گزارتی ہیں وہ بھی بیان کر دیے ہیں امت کی رہنمائی کے لیے. امت کو جب ضرورت پڑی، مسئلے کی ضرورت پڑی، تو ازواج مطہرات نے اس کو بھی بیان کر دیے. مسئلہ یہ آیا کہ اگر کوئی شخص وضو کرنے کے بعد اپنی بیوی کا بوسہ لے لے تو کیا بوسہ لینے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ صحابہ فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں. حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ ہیں، یہ حضرت اسماء کے بیٹے ہیں. تو صحابہ کہتے ہیں آپ اپنی خالہ کے پاس چلے جائیں اور ان سے یہ مسئلہ پوچھیں، شاید ہمیں رہنمائی مل جائے. وہ گئے اور خالہ جان سے پوچھا تو خالہ جان نے مسکرا کر کے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا وَقَبَّلَ بَعْضَ نِسَائِهِ، اور اپنی کسی عورت کا بوسہ لیا اور پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے، وضو نہیں کیا. اپنا واقعہ بیان کر. جس رسول کی زندگی اس طرح محفوظ ہو، اس کی زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت محفوظ ہو، تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اہم مسئلہ جسے ہم بہت اہم سمجھتے ہوں اور وہ رسول کی زندگی میں نہ ملتا ہو؟ تو کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ رسول سے رہ گیا، یا اللہ سے رہ گیا، یا رسول نے کیا لیکن صحابہ سے رہ گیا؟ کیا ایسا تصور کیا جا سکتا ہے؟ بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے میرے دوستو، یہ بات اصول کے طور پر اور ضابطے کے طور پر رکھیے کہ دین وہی ہے جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. دین ہماری سمجھ، ہماری فہم و فراست اور ہماری عقل پر منحصر نہیں ہے کہ ہماری جو عقل کہے، ہمیں جو چیز پسند آئے اسے ہم دین بنا لیں. وہ دین نہیں ہے، وہ شیطان کی چال ہے اور شیطان کا حربہ ہے. بہت ساری مثالیں اس کی مل جاتی. اب آئیے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا مہینوں کی تعداد 12 ہے، اور یہ 12 ہے، یہ کب سے ہے؟ فی کتاب اللہ، یہ لوح محفوظ میں لکھ دی گئی کہ مہینوں کی تعداد 12 ہے. لیکن اس کی ترتیب جو اللہ نے قائم فرمائی، یوم خلق السماوات والارض،
جس دن زمین اور آسمان کو اللہ نے بنایا اسی دن سال کے 12 مہینے یہاں مقرر کر دی. تعداد تو پہلے سے طے ہے لوح محفوظ میں، لیکن زمین آسمان کی جب تخلیق ہوئی اور یہاں ان مہینوں کو نافذ کرنے کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کی تخلیق کے ساتھ ساتھ ہی مہینوں کی تعداد کا اعلان بھی فرما دیا. اور پھر منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے قابل احترام ہیں. اللہ نے مہینے بنائے ہیں، اب اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کس مہینے میں کیا خصوصیت ہے. فرمایا 4 مہینے قابل احترام ہیں، اور ان 4 مہینوں کے قابل احترام ہونے کا حکم ابتدا سے چلا آ رہا ہے. جب سے اللہ نے یہ دنیا بنائی ہے اس وقت لے کر کے، حتیٰ کہ مکہ کے مشرکین بھی ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے. ان کی معیشت کا سارا دار و مدار قتل و غارت گری اور ڈاکہ زنی پر تھا. طاقتور قبیلہ کمزور قبیلے کو لوٹ لیتا تھا، قتل کر دیتا تھا، غلام بنا لیتا تھا، ان کے مویشی اپنے قبضے میں لے لیتا تھا، جو کچھ مال ہوتا تھا لے لیتا تھا. یہی ان کا مشغلہ تھا. اس لیے پورے سال قتل و خونریزی کا بازار گرم رہتا تھا. نہ سفر محفوظ تھا اور نہ سفر کرنے والے قافلے محفوظ تھے، سوائے قریش کو چھوڑ کر، سوائے قریش کے. اللہ تعالیٰ نے زمانے جاہلیت میں بھی عربوں کے دلوں میں قبیلے قریش کی عظمت اور ان کا احترام اس قدر رکھا تھا کہ یہ پورے سال جب چاہتے اپنا تجارتی سفر کرتے تھے اور بڑے بڑے قافلے لے کر چلتے تھے، اور ان تجارتی قافلوں کی حفاظت کا کوئی انتظام بھی ان کو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ محفوظ تھے، ان کا سفر محفوظ تھا. قرآن نے اس کو بطور انعام ذکر کیا ہے، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. 2 بڑے سفر ان کے تجارتی ہوتے تھے، ایک گرمی کے مہینے میں، ایک سردی کے مہینے میں، ایک یمن کا اور ایک شام کا. بڑے بڑے قافلے لے کر چلتے تھے. کتنے بڑے بڑے قافلے لے کر یہ چلتے تھے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جو ملک شام گیا ہوا تھا اور تجارت کر کے لوٹ رہا تھا، اور اس کو روکنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے. قافلہ تو نکل گیا تھا، لیکن ابو جہل لشکر لے کر اپنے قافلے کی حفاظت کے ارادے سے آیا تھا. پھر آپ جو 313 لے کر نکلے تھے ان کا مقابلہ 1000 کے لشکر سے ہو گیا تھا. اسی کو معرکہ بدر کہتے ہیں. وہ قافلہ جو ابو سفیان لے کر واپس ہو رہے تھے 1000 اونٹوں پر مشتمل تھا. 1000 اونٹ اگر قطار سے چلیں تو کتنی لمبی لائن ہو سکتی ہے. اور ان اونٹوں کی دیکھ ریکھ اور نگرانی کے لیے صرف 50 آدمی تھے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ان کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا تھا، نہ ڈاکوؤں کا نہ چوروں کا، کسی طرح سال بھر وہ جب چاہتے سفر کرتے تھے. لیکن باقی عرب قبائل کا یہ حال تھا کہ وہ سفر نہیں کر سکتے تھے. وہ صرف ان 4 مہینوں میں سفر کرتے، کیونکہ ان 4 مہینوں کا احترام ان ڈاکوؤں کے دلوں میں بھی تھا، جن کی معیشت کا دار و مدار ڈاکہ زنی پر تھا. وہ بھی ان 4 مہینوں میں کسی کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. یہاں تک کہ اگر باپ کا قاتل بھی سامنے آ جاتا تھا تو اس سے بھی آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے. یہ 4 مہینے قابل احترام ان کے یہاں بھی تھے.
اسلام میں بھی وہ 4 مہینے قابل احترام ہیں، منہا اربعۃ حرم۔ وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ مینا کے میدان میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں خطبہ دیا، 8 میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر حج بنا کر کے بھیجا، اور سن 10 ہجری میں خود آپ نے حج فرمایا۔ تو اس حج میں مینا میں جو آپ نے خطبہ دیا، اس میں آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان الزمان قد استدار علی ہیئتہ، زمانہ پھر پھرا کر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ کیا مطلب اپنی اصلی حالت پر آنے کا؟ یہ عرب کے جو لوگ تھے 4 مہینوں کا تو احترام کرتے تھے، لیکن اپنی طرف سے اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق ان کو آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ مثلا اگر لڑائی ہو رہی ہے 2 قبیلوں کے درمیان اور ایسا مہینہ شروع ہو گیا جو اشہر حرم میں سے ہے، اشہر حرم میں سے ہے، تو یہ کیا کرتے تھے؟ لڑائی جاری رکھنے کے لیے کہتے تھے کہ دیکھو یہ جو آنے والا مہینہ ہے یہ ذوالقعدہ نہیں ہے، ذوالقعدہ ابھی 2 مہینے کے بعد آئے گا، یہ فلاں مہینہ ہے، اور لڑائی جاری رکھتے تھے۔ اسی طرح یہ گڑبڑ کرتے تھے، اسی کو قرآن میں نسی کہا گیا، انما النسیء زیادۃ فی الکفر، یہ مہینوں کی ترتیب کو بگاڑنا اور ان کو آگے پیچھے کرنا یہ کفر میں اضافے کا سبب ہے، لیکن یہ کرتے تھے۔ آدمی اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کے لیے ہیلے بہانے تلاشی کیا کرتا ہے۔ یہودیوں کی یہ خاص صفت بتائی گئی کہ سنیچر کے دن ان کے لیے شکار کو حرام قرار دیا گیا تھا کہ مچھلی نہیں پکڑ سکتے، تو وہ کیا کرتے تھے کہ جمعہ کے دن ہی جال، یا سنیچر کے دن جب مچھلیاں پانی کے اوپر آتی تھیں ان کی آزمائش کے لیے جال ڈال دیتے تھے، وہ پھنس جاتی تھی، پھر اتوار کے دن اس کو نکالتے تھے اور کہتے تھے ہم نے سنیچر کے دن شکار نہیں کیا۔ اس طرح کے ہیلے بہانے ہم لوگ بھی کر لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ ہیلے بہانے کر کے آگے پیچھے کرتے تھے، یہاں تک کہ جب سن 9 ہجری میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کی قیادت کی، تو وہ اصلی ترتیب کے اعتبار سے تو ذوالحجہ کا ہی مہینہ تھا، لیکن جو کفار کی ترتیب تھی اس کے اعتبار سے وہ ذوالقعدہ کا مہینہ تھا۔ لیکن اگلے سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو یہ اتفاق ہوا کہ اصلی ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ ذوالحجہ تھا، اور جو ترتیب لوگوں کی چل رہی تھی اس ترتیب کے اعتبار سے بھی وہ ذوالحجہ ہی تھا۔ اس لیے آپ نے فرمایا ان الزمان قد استدار علی ہیئتہ، زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی ترتیب پر آ گیا۔ اب اس کے بعد وہیں سے ترتیب پھر نہیں بگڑ سکی وہ ترتیب۔ پھر اسی موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں 4 مہینے جو قابل احترام ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ رجب کے بارے میں لوگوں میں اختلاف تھا، ایک قبیلہ جو رمضان کو رجب کہتا تھا، اور ایک قبیلہ مضر نام کا تھا جو رجب اس مہینے کو کہتا تھا جو جمادی الثانیہ اور شعبان کے درمیان آتا ہے، اس کو رجب مضر کہا جاتا تھا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعین فرمائی کہ یہ رجب کا مہینہ ان 4 قابل احترام مہینوں میں سے ایک ہے۔ آج رجب کے مہینے کا دوسرا جمعہ ہے، یہ قابل احترام مہینہ ہے۔ سابقہ شریعتوں میں اس کے لیے 2 حکم تھے کہ ان مہینوں میں قتل و قتال حتیٰ کہ جہاد کرنا بھی جائز نہیں تھا، یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ دوسرا حکم کہ یہ مہینہ قابل احترام ہے وہ باقی ہے، ہمارے یہاں بھی یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ قابل احترام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی جو نیک کام کرتا ہے اس کا جو ثواب اور مہینوں میں ملتا ہے، ان 4 مہینوں میں اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آدمی جو گناہ کرتا ہے دوسرے مہینوں میں اس گناہ کا جو وبال ہوتا ہے، ان 4 مہینوں میں اس کا وبال بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ 4 مہینے قابل احترام ہیں۔ زمانے جاہلیت میں رجب کے مہینے میں 2 چیزیں ایسی تھیں جنہیں اللہ کے رسول نے ختم فرمایا۔ رجب کے مہینے میں وہ قربانی کرتے تھے، جانور قربان کرتے۔ اسی طرح جانور کا جو پہلا بچہ ہوتا تھا وہ رجب کے مہینے میں اس کو قربان کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ محفوظ ہے، وہ میں نے پہلے تمہید کے طور پر عرض کیا۔ اب آگے کی بات یہ کہتا ہوں کہ رجب کے کسی مخصوص دن کے روزہ رکھنے کے بارے میں اللہ کے رسول کا کوئی عمل نہیں اور کوئی ارشاد نہیں کہ رجب کے فلاں تاریخ کو روزہ رکھو۔ ویسے تو رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھا جا سکتا ہے، پورے سال روزہ رکھا جا سکتا ہے، اس حیثیت سے کوئی روزہ رکھتا ہے رکھے، لیکن اس حیثیت سے کہ یہ دن خاص فرمایا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے لیے، ایسی کوئی بات شریعت میں نہیں ہے۔ جو یہ کرتا ہے یا کہتا ہے وہ دین میں اضافہ کرتا ہے۔ شب قدر کی فضیلت تو آئی اور اس کی فضیلت منصوص ہے قرآن میں بھی سنت میں بھی۔ شب برات کی فضیلت میں بھی کثرت سے روایتیں آئی ہیں، اگرچہ الگ الگ ان روایتوں کو دیکھا جائے تو ہر روایت میں کوئی نہ کوئی ضعف ہے، لیکن مجموعی طور سے اگر ان روایتوں کو دیکھا جائے تو وہ جو ضعف ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے شب برات کی فضیلت بھی ثابت، لیکن رجب کی 27ویں شب کی کوئی فضیلت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، نہ ایسا کوئی عمل اللہ کے رسول کا ثابت ہے اور نہ صحابہ نے اس کو نقل کیا ہے۔ وہ صحابہ جو ایک ایک اشارے کو نقل کرنے والے ہیں، آپ کے اٹھنے بیٹھنے کو نقل کرنے والے ہیں، سونے جاگنے کو نقل کرنے والے ہیں، آپ کے چہرے کے تغیرات کو نقل کرنے والے ہیں۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ صحابہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب کی کسی رات کی فضیلت بیان فرماتے اور صحابہ اس کو چھپا لیتے؟ تو یہ بھی یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزات ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر معجزہ ہے، لیکن
ان معجزات کی بنیاد پر آپ نے کوئی رات طے نہیں فرمائی کہ یہ عبادت کی رات ہے۔ معراج بھی آپ کا ایک بڑا اور اہم معجزہ ہے۔ اول تو معراج کب ہوئی، صرف مہینے میں نہیں، سال میں اختلاف ہے کہ کس سال ہوئی ہے۔ 10 قول ہیں، سال میں اختلاف ہے، مہینوں میں اختلاف ہے، مہینوں کی تاریخوں میں اختلاف ہے۔ ہاں، رجب کی 27ویں رات کے بھی قول ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ تم اسے عید بنا لو۔ عیدیں تو 2 ہیں، اللہ نے 2 تیوہار دیے ہیں ایمان والوں کو، عید الفطر، عید الاضحیٰ۔ اس لیے اس کا خیال رکھو میرے دوست، عبادت کرو، خوب کرو، لیکن اپنے طور سے کسی رات کو، کسی دن کو متعین مت کرو۔ یہ دین میں اضافہ کرنا ہے، اور دین میں اس طرح کا اضافہ کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ دوسری بات جو میں نے حدیث پڑھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، شعبان اور رمضان اور رجب میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہم کو رمضان تک پہنچا دے۔ یہاں تک آ گئے ہیں، یہاں تک کہ تو نے زندگی دے دی ہے، اب یہ بڑا اہم موقع عبادتوں کا آ رہا ہے، اے اللہ اب ہمیں وہاں تک پہنچا دے، ایک مرتبہ اور رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع مل جائے، اور رجب میں اور شعبان میں ہمیں برکت دے۔ یہ برکت کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ کثرت سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، کوئی بھی بات ہوتی، اللہ آپ کو برکت دے، مبارک ہو۔ کسی کے ہاں گئے، نیا مکان ہے، اللہ مبارک کرے، نئی گاڑی لایا، اللہ مبارک کرے، کسی کے نکاح کے موقع پر گئے، اللہ یہ نکاح مبارک کرے۔ یہ مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں جو یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں لیکن مبارک کا مطلب نہیں جانتے۔ بڑی اہم دعا ہے، اگر غور کیجئے تو بڑی جامع اور اہم دعا ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جو آرام کے اسباب ہیں وہ حاصل ہو جائیں تو ہم سمجھتے ہیں زندگی کا عیش اور آرام مل گیا، جبکہ صرف اسباب کے ملنے سے آرام نہیں ملتا۔ ایک آدمی محل میں رہتا ہے، زندگی کے سارے آرام اسے مہیا ہیں، لیکن اندر سے دیکھیے تو اس کی زندگی تلخ ہوتی ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز ہمیں عطا فرمائی ہے، اللہ وہ چیز ہمارے لیے نافع بنائے، اس میں ہمارے لیے نفع رکھے۔ برکت کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور جب تک کسی چیز میں اللہ نفع نہ رکھے وہ چیز بذات خود نفع دے ہی نہیں سکتی۔ محل آپ کو نفع نہیں دے سکتا اگر اس کے ذریعے اللہ کا فیصلہ نہ ہو کہ آپ اس میں آرام سے رہیں۔ تو سامان تعیش کو ہم نے آرام کی چیز سمجھ لیا ہے، اسی لیے کیا کہتے ہیں، نکاح کے موقع پر کیا کہا جاتا ہے؟ اللہ مبارک کرے۔ کیا کہا؟ برکت کے اعتبار سے سب سے اہم نکاح وہ ہے جس میں خرچ کم ہو۔ برکت کے لحاظ سے، برکت کا مطلب کیا ہوا؟ یہ رشتہ جو آج دو کا جڑ رہا ہے، یہ رشتہ نفع کا، خیر کا ذریعہ بنے گا۔ یہ نفع یہ رشتہ آپس کے بگاڑ کا، آپس کی دشمنی کا، آپس کے اختلاف کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ تو فرمایا کہ
کہ رجب اور شعبان میں ہمیں برکت دے دے، یعنی ان دونوں مہینوں کو ہمارے لیے قابل نفع بنا دے تاکہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں۔ رجب کے معنی ہوتے ہیں عظمت، تعظیم۔ رجب المرجب یعنی وہ مہینہ جس کی تعظیم کی گئی، نام ہی سے اس کی عظمت معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو یہ مبارک مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، اور ان مہینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ اعمال کا ثواب بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ملتا ہے، اور گناہوں کا وبال بنسبت دوسرے مہینوں کے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے نیکیوں کی کثرت کا اہتمام کریں، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کریں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔